السلام علیکم دوستو، ایاز انصاری بیوٹی ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر بد کا علاج اور یہ کیا ہوتی ہے اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا۔ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے، اور یہی الفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہیں۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ دراصل بیماری کے اسباب جس طرح مادی ہوتے ہیں اسی طرح غیر مادی بھی ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح جدید تحقیقات کے نتیجے میں امراض کے نفسیات اسباب ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیے جا سکتے ہیں جو غیر مادی ہیں، مادی اسباب کا علاج بھی غیر مادی ذرائع سے ممکن ہے، جس میں موقع محل کے لحاظ سے مختلف ورد و وظائف کے ذریعے سے علاج سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے اور یہ انسان کو غیر مادی طور پر متاثر کرتی ہے۔ نظر بد سے تحفظ اللہ کی پناہ میں آنے کے ذریعے سے اور اس کے کلام کا دم کرنے سے ممکن ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ نظر بد کا علاج۔ سیدنا عبید بن رافع زرقہ سے روایت ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو نظر لگ جاتی ہے، میں انہیں دم کرا لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر اس تقدیر سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کا دم کروانے کا حکم دیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تو یوں فرماتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، ہر شیطان سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور دیوانہ کر دینے والی آنکھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یہ فرمایا، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ نظر بد کا اثر بھی شیطانی اثر ہے، جس کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعا اور مسنون دم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ مریض کسی بھی قسم کا ہو، اس پر قرآن کی آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دھاگے پر دم کر کے گلے میں ڈالنا یا بازو اور کمر وغیرہ پر باندھنا منع ہے۔ خاوند کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ٹونے ٹوٹکوں کی بجائے اس کی اطاعت، اس کا احترام، اس کی خدمت اور اس سے محبت کا اظہار ہی بہترین عمل ہے۔ بعض اوقات شرطیاں ٹوٹکوں سے بظاہر فائدہ معلوم ہوتا ہے، یہ اصل میں شیطانی اثر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد ایسے کاموں پر پختہ ہو جائے۔ نظر بد کی طرح سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ کاٹ لے، اس پر سورۃ فاتحہ کا دم زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح دوسری بیماریوں کے لیے بھی دم کرنا اور دم کرانا ثابت ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ بیمار کو دم کرنا اور کرانا جائز ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم تو صرف نظر سے یا ڈنک مارنے والی چیز جیسے سانپ، بچھو، بڑ، مچھر، ڈینگی وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی حدیث جناب ابو بکر بن محمد سے روایت ہے کہ سیدہ خالدہ بنت انس ام بنی حزم سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دم سنائے اور دریافت کیا کہ یہ جائز ہیں یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ساتھ دم کرنے کی اجازت دے دی۔ اور دوسری حدیث سیدنا جابر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک گھرانہ جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا، بچھو وغیرہ کے ڈنک کا دم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دم جھاڑو سے منع فرما دیا ہے، حالانکہ ہم زہریلے جانور کے ڈنک کا دم کیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سناؤ۔ انہوں نے دم کے الفاظ سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اقرار ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ دم کرنا جائز ہے، لیکن کسی بیماری کے لیے اور نظر بد کے لیے۔ جیسے پیچھے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ خاوند کے دل میں محبت پیدا کرنے کے ٹونے ٹوٹکے جسے شیطانی اثر سمجھا جاتا ہے ان سے گریز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔